میرے ساتھ موجود ہیں راجہ منصور خان صاحب ہیں جو کہ چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیشن کے ہیں اور تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینٹرل جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ راج صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ ایک تو جو نوجوان اگر ہم دیکھیں اوور آل پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر 70% 80% کی بات کی جائے، آزاد کشمیر کی اگر خصوصاً بات کریں تو 68% نوجوان ہیں۔ اب دو فیلڈز ایسی ہیں جو پاکستان میں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنگ فیلڈز ہیں، جس میں ایک ٹورزم ہے اور ایک آئی ٹی سیکٹر ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی دونوں میں توجہ ہے کہ ایک ایکسپورٹ کیا جائے ایک آئی ٹی سیکٹر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے حوالے سے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کیا جائے، اور آزاد کشمیر ڈیفینیٹلی اس کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح کے پروجیکٹس، اور 68% جو نوجوان ہیں وہ سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کو باقی پاکستان کی نسبت جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز کشمیری بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ یو کے الون اگر دیکھیں تو اباؤٹ 1 ملین جو ہے کشمیری ہیں وہاں پہ آباد ہیں، تو جو کہ بڑی تعداد ہے۔ یورپ میں ہیں، پھر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو یہ انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی رکھتے ہیں، ہماری 3rd جنریشن وہاں پہ ہے آزاد کشمیر کی، تو جس کی وجہ سے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم دونوں فیلڈوں میں نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اب اس جو ڈیاسپورا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو آزاد کشمیر میں ہے وہ اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کو واپس سے ایک دفعہ پھر خواہ وہ ٹورزم سیکٹر میں ہو یا خواہ پھر آئی ٹی کے سیکٹر میں ان کو انگیج کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں ان کے ساتھ ایک ان کی لنکیج بڑھے بھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا جو ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان کی نسبت ہائی ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ 81% ہے، جو کہ اسلام آباد کے لٹریسی ریٹ کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ان کے اندر ایک سوجھ بوجھ بھی ہے، تو یہ سارے نوجوانوں کو ان دو پوٹینشیلز کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ ٹورزم ایک ایسا بڑا پوٹینشیل موجود ہے جس میں 3 فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، دوسرا ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی مارکیٹ ہے جن کو ہم نے لے کے آنا ہے اپنی طرف، اور تیسرا ہم نے ہوسٹ کرنا ہے۔ تو نوجوانوں کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ وہ ہوسٹ کریں اس کو مارکیٹ کریں، اور ریاست کا کام ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں فیلڈز میں عمران خان صاحب کا خصوصی فوکس بھی موجود ہے۔ ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ اس پہ بڑا تیزی سے کام کر رہی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جو روزگار کے فراہم کرنے کے جو مواقع ہیں وہ مہیا کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ان دونوں سیکٹرز میں بڑی تعداد میں پوٹینشیل موجود ہونے کی وجہ سے میں پورے وسوع کو یقین سے سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری نوجوانوں کی لوکل کھپت وہاں پہ ہونا شروع ہو جائے گی، بجائے کہ وہ باہر کے ملکوں میں جائیں یا باقی جگہوں میں جا کے اپنی روزگار کی تلاش کریں۔ تو گورنمنٹ بالکل پرعزم ہے اور یہ انشاءاللہ ان دونوں سیکٹرز میں بہترین کام کرے گی۔ اچھا، اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جب ٹورزم کو اگر پروموٹ کرے گی یا نوجوانوں کو آئی ٹی سیکٹر میں لے کے جائے گی، یا ہم اگر بات کریں اس وقت کامیاب جوان پروگرام جو اس وقت چل رہا ہے ٹیبٹ اور نیوٹیک کے، اس میں ہائی ٹیک میں بھی کورسز کروا رہے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر میں جو پاور سیکٹر ہے اس میں آپ کو پوٹینشیل چاہیے ہوگی۔ پاور سیکٹر میں جو ایشوز ہیں وہ آپ حل کرنے پڑیں گے، اور 3G 4G تو ہے، اب تو دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے، 3G 4G ڈیفینیٹلی اب مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے شاید آپ کی طرف۔ اسی طرح تینوں ڈویژنز جو آپ کے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم کا پوٹینشیل موجود ہے۔ نیلم کی بات کریں اگر ہم، اسی طرح پونچھ ڈویژن کی بات کریں، میرپور ڈویژن کی بات کریں، تو وہاں پر جو سائٹ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سروس بالکل بھی نہیں ہے۔ کب تک آپ کی 3G یا 4G سروس موجود ہوگی؟ اور ڈیفینیٹلی جب آپ کی پاور سیکٹر میں اور انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ آئی ٹی اور ٹورزم اور پھر ہائی ٹیک کورسز کی طرف بھی جائیں گے۔ اور ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جو آپ کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے تھرو نوجوانوں کو آسان ایک ساتھ پر قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، پھر گھر ہوم لون اسکیم ایک وزیر اعظم کی طرف سے ہے، پھر جو ٹیوٹا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹیک کے ہائی ٹیک پروجیکٹس ہیں، کنونشنل پروجیکٹس ہیں، وہ کس طریقے سے آزاد کشمیر میں آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جو آزاد کشمیر حکومت کو ایک سہولت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پروگرامات عمران خان صاحب نے انیشیٹ کیے
ان کا ایک بڑا شہر آزاد کشمیر کو آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو گیا. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کامیاب نوجوان پروگرام، تو ہمارے نوجوان اسی طرح مستفید ہو رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ ہیلتھ کارڈ کا ذکر کریں تو آزاد کشمیر کو یہ ایج حاصل ہے کہ سب سے پہلے پورے آزاد کشمیر کو انہوں نے، آزاد کشمیر کے ہر فرد کو ہیلتھ کارڈ دینے کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود الیکشن بھی لڑا ہوں تو ہماری اگر پارٹی حکومت میں آئی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ سے لوگ بہت بڑے امپریسڈ بھی ہوئے اور اس سے فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں. آپ ہمارے ہاسپٹلز میں جائیں تو وہ لوگ جو علاج نہیں کروا پا رہے تھے کسی وجہ سے، اس ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے، ان کے جو بیماریوں کی مشکلات تھیں، جو لوگ غریب تھے جن کے پاس یہ استطاعت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے علاج کروا سکیں، وہ اس ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بڑے خوش بھی ہیں. اسی طرح جو باقی پروگرامات ہیں جیسے احساس پروگرام ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، ان کی سارے کے سارے جتنے بھی برانچز ہیں یا یونٹس ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی کھل گئی ہیں، اور وہاں کے لوگ اس سارے پروجیکٹ سے جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں شروع کیے وہاں پہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے ہم جو انیشیٹو لے رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اس کا جو کہ لوکل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے اور نوجوانوں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اگلے 5 سال جب ڈیلیور کرے گی، اور خاص کر کے عمران خان صاحب کی جو خصوصی دلچسپی نظر آ رہی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا، ٹی وی ٹکٹ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بلا لیا ہے، تو یہ پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 15 میٹنگز عمران خان صاحب، یہ تاریخی اعتبار سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اتنی زیادہ دلچسپی شو کی ہو آزاد کشمیر کے معاملات میں، اور آزاد کشمیر کے معاملات کو خود دیکھنے کی اور خود مانیٹر کرنے کی بات کی ہو. تو یہ ہمیں ایک بڑا عجم حاصل ہے کہ عمران خان صاحب خود معاملات کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور پوری سپرویژن کر رہے ہیں ہماری، کہ تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ دیے جا سکیں. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ بہتر سے بہتر پروجیکٹ ڈیزائن کر کے لائیں، پیسے جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی ارینجمنٹ کروں. تو 500 ارب کا جو پیکیج کا اعلان تھا وہ کوئی معمولی پیکیج نہیں ہے. ایک جو گورنمنٹ ہے جس کا ٹوٹل جو بجٹ ہے 1.40 ارب ہے، تو اس کو اگر یکمشت 500 ارب کا ایک پیکیج مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی. اچھا، 500 ارب کی بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تاریخی پیکیج ہے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے، لیکن اس میں جو کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرمز ہوتے ہیں، کچھ تو آپ شارٹ ٹرمز میں یا مڈ ٹرمز یا لانگ ٹرم میں ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ ہم ٹورزم سیکٹر میں دیکھیں، پاور میں دیکھیں، آئی ٹی میں دیکھیں، تو ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو امپورٹنٹ جو ضرورت ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ. آپ ہمارا چونکہ پہاڑی ایریا ہے، خوبصورت گرین ایریا ہے، لیکن اگر سڑکوں کا جال اس طرح نہیں پھیلا ہوگا تو لوگوں کی کمیونیکیشن کے مسائل ہمیشہ سے رہتے ہیں. تو سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب نے جیسے آپ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو شاؤنٹر ٹنل ہے وہ ایک بڑا، یعنی کہ 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے سفر میں. اسی طرح لواری ٹنل ہے جو انہوں نے آلریڈی 45 ارب کا ایک دے دیا ہے، اور اس سے پنڈی اور اسلام آباد اور مانسیرہ سے کنیکشن میں ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی، اس سے ٹائم کم ہو جائے گا. اسی طرح کشمیر ہائی وے ہے جو کہ میرپور، مظفر آباد اور باقی ڈسٹرکٹ بین الاضلاعی جو ہے روڈ ہے وہ تمام ڈسٹرکٹس کو کنیکٹ کرے گی، اور وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا. تو یہ جب کنیکشن اور روڈز اور یہ ٹنلز جب بنیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو نا سموتھ ہو جائیں گی. ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا پیسہ جو ہے وہ تعلیم کی مد میں رکھا ہے. ہمارے ارتھ کویت کے بعد چونکہ مین مرکز آزاد کشمیر اور یہ ایبٹ آباد منصیرہ والا ایریا تھا تو زیادہ نقصان ادھر ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے اسکول اس طرح ری بلڈ نہیں ہو سکے تھے، ہمارے ہاسپٹل اس طرح ری بلڈ نہیں ہو سکے تھے. تو ان ہاسپٹلس کو اور اسکول کو دوبارہ سے بنانا اور ان کے اوپر خرچ کرنا یہ ایک بڑی اہم ضرورت تھی جو بڑے عرصے سے ایک ضرورت چلی آ رہی تھی، تو اس کو عمران خان صاحب دور کرنا جا رہے ہیں. تو یہ سارا پیسہ جب ہماری صحت، تعلیم، روزگار کی سہولیات پہ اور انفراسٹرکچر پہ لگے گا تو عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور پھر لوگ امپاورڈ ہوں گے. میرا آپ سے آخری کویشچن ہے کہ الیکشن سے پہلے ظاہر ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی اور وزیر اعظم نے خود ایون جو ہے وہ ایمبیسڈر کا رول پلے کیا. انہوں نے کہا جی میں کشمیر کی آواز اٹھاؤں گا جہاں کہیں بھی مجھے، اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی وزیر اعظم عمران خان گئے انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی. کیسا دیکھا آپ نے کہ
پاکستان نے, دنیا نے جو مودی سرکار نے جو ون سائیڈڈ ایک ایکشن کیا, اس کا رد عمل آپ نے کیسا دیکھا؟ اور پھر کشمیر ڈیفینیٹلی ایک آزاد کشمیر کی کیا بات کریں, حکومت وہاں پر بیس کیمپ ہے, اس بیس کیمپ میں تحریک انصاف کا ویژن کیا ہے کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر کے معاملہ, جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے, جو جس کو دنیا کی بڑی سب سے بڑی جیل بھی قرار دیا گیا, جس طریقے سے وہ وہاں پر ہو رہا ہے, بھارت کی بربریت ہے. اور مودی سرکار پھر آئے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کی سرپرائز دینے کی بات کرتا ہے, آلدو کہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, لیکن کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے صحیح معنوں میں کشمیریوں کا وکیل, ترجمان اور سفیر بننے کا حق ادا کیا ہے. اور خاص کر کے جو 5 اگست کے واقعے کے بعد جس طرح مودی کو اس کے فاشسٹ مائنڈ سیٹ کو جو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے, جس طرح انہوں نے دنیا کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ ایک نازی سوچ رکھنے والا ایک جو وہاں کی جس طرح انہوں نے آزاد مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک دنیا کے سب سے بڑے جیل میں کنورٹ کیا, اور اس سارے ہائیلائٹ کرنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سلامتی کونسل میں ایک ہی سال کے اندر 3 دفعہ مسئلہ کشمیر دوبارہ سے ڈسکس ہوا 55 سال بعد. اور پھر دنیا کے جس کونے میں بھی گئے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پرائرٹی نمبر 1 دی, اور دنیا کو یہ بتایا کہ انڈیا سے اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک وہ مسئلہ کشمیر پہ ہم سے بات نہیں کرتے. تو کشمیری بڑے مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے صحیح معنوں میں اس معاملے کو اٹھایا ہے. اور خاص کر کے مودی کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ جو انڈیا کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے آیا. وہ جو اپنے آپ کو ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا تھا, وہ سیکولر ملک کہتا تھا, اب دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کس طرح کی ایک ہندواتا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, اور کیسے جو وہاں پہ جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, 2 قومی نظریہ کیوں درست تھا. ایون مقبوضہ کشمیر میں وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے وہ کٹ پتلی حکومت کا حصہ ہوتے تھے وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ انڈیا کی جو سوچ ہے, جس طرح ایک وہاں پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کے اسٹیٹس کو چینج کیا جا رہا ہے, وہاں پہ آبادی کے پروپورشن کو چینج کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک معاملہ ہائی لائٹ بھی ہوا, انٹرنیشنلائز بھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت چونکہ ہمیشہ سے ایک بیس کیمپ کا رول رکھتی تھی, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس بار کے کشمیریوں کے لیے جدوجہد کو تیز کرنا. تو ہمارے صدر جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود, وہ بھی مسئلہ کشمیر کو لے کے دنیا میں جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی وزیر عمران خان کی ہدایت کے مطابق مسئلہ کشمیر پہ بڑا ایک ایمبیسڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور خاص کر کے ہمارے اوورسیز کشمیری جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم انگیج کر کے اس مسئلے کو, اس بیس کیمپ کو انشاءاللہ صحیح معنوں میں استعمال کر کے جو انڈیا کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں. اچھا, میرا لاسٹ کوسچن ذرا 2006 سے جو مجھے وٹ آئی کیم ٹو نو کہ 2006 سے آپ تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں, پھر اپنے الیکشن بھی لڑے, ابھی ریسنٹلی الیکشن بھی لڑے. کس طرح کی عوام, ظاہر عوام کے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عوام کے مسائل ہوتے ہیں, تو کس طرح کے عوام کی مسائل آپ نے دیکھے, اور تحریک انصاف کیا تمام تر مسائل جو عوام کے موجود ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور ڈیفینیٹلی آپ کا کیونکہ حلقہ جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن میں ہے اور دارالحکومت بھی ہے, تو وہاں پر کس طرح کے عوام کے ایشوز آپ نے دیکھے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا چونکہ زیادہ تر پہاڑی ایریا ہے, رورل ایریا ہے, اور وہاں پہ چونکہ جب تک صحت, تعلیم, روزگار کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوں گی تو لوگ کٹ کے رہ جاتے ہیں جو اربن ایریا سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی ہماری مائیں بہنیں سروں پہ گڑھے اٹھا کے پانی لا رہی ہوتی ہیں, آج بھی ہمارے مریض جو ہے چارپائیوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا ان کو. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ جب یہ ایک اسٹرانگ بلدیاتی نظام جب آئے گا تو لوگ لوکلی امپاورڈ ہوں گے, اور ان کی صحت, تعلیم, روزگار کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ادھر ہی ملنی چاہیے. اس سے پہلے گورنمنٹس کے اندر ایک عجیب سی بندر بانٹ رہی ہوں, اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی اگر طرز زندگی کو بہتر کرنا ہے تو آپ نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی جو نیٹیو لینڈ ہے, نیٹیو جگہ ہے, وہاں پہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے ڈسپنسریز بنانی ہیں, BHUs بنانے ہیں, وہاں پہ آپ نے سکولز ان کو دینے, تاکہ وہ لوگ پہاڑوں پہ رہنے والے مائیگریٹ ہو کے پنڈی میں آ کے نہ رہیں, یا پھر مظفر آباد یا کسی بڑے شہر کے اندر جا کے نہ رہیں. چونکہ ہمارے شہر اوور کراؤڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں, صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو دیہات ہیں وہاں پہ بنیادی سہولیات ہم انہیں نہیں دے پا رہے, اور لوگ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ وہ تمام دیہات جن کے اندر بنیادی سہولیات نہیں ہیں تو ان کو وہاں پہ گراؤنڈ پہ سہولت دی جائے. بہت شکریہ سامعین. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ منصور خان صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیشن آزاد کشمیر کے, اور سینٹرل جنرل سیکرٹری بھی ہیں تحریک انصاف AJK کے. بڑی تفصیلاً ہم نے ان سے گفتگو کی جو موجودہ
پروجیکٹ ہے 500 ارب کا آزادی گون کشمیر کے لیے، اور اس میں ڈیفینیٹلی ٹورزم پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشن پہلی بار ہمیں 32 سال کے بعد نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی ان سے گفتگو، اور پھر جو موجودہ حکومت کا ویژن ہے احتساب کا معاملہ، اور پھر یکساں نصاب تعلیم اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلاً اس پہ گفتگو جو ہوئی ہے یہاں پہ۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔